یہ منسٹر پارلیمنٹ افیئرز جی جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے دو تین پوائنٹس جو ہیں بہت ضروری ہیں جن پر الیبوریٹ کرنا. بنیادی طور پر ایک صورتحال ہے جو درپیش ہے. جتنے چینلز پہ آپ جائیں جب انٹرویو ہو رہے ہوں یا بات چیت ہو رہی ہے تو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے شروع سے کہ جو مالی امداد آ رہی ہے ملک کے اندر سے اور باہر سے جو اربوں میں ہے، اور یہ بہت بڑے سانے کے بعد پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کشمیریوں کو یعنی زدگان کے ساتھ جو ایثار کا جذبہ دکھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے مالی امداد کی ایسی مثال نہیں ملتی جیسی کہ اب پاکستان کو کشمیریوں کے لیے اور زدگان کے لیے دی گئی ہے، اور یہ اتنی بڑی امداد ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا. اب جو خدشات لوگوں کے ذہن میں ہیں جب چینل پہ جاتے انٹرویو ہوتے ہیں تو یہی ہے کہ کیا یہ امداد جو آ رہی ہے واقعتاً ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگی، ان لوگوں کو دی جائے گی جو متاثرہ ہیں. کیا متاثرہ افراد تک یہ امداد سچی طور پر بھیجی جائے گی اور ان کو ملے گی؟ کیونکہ یہ دو فیزز ہیں. ایک پریلیمنری ہے، پہلا پرائمری، جس میں کہ اب ایک ایمرجنسی کے طور پر ہم ان کو جو انجرڈ ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا غذا پہنچائی جا رہی ہے یا ان کو کوریج دی رہی ہے ٹینٹ اور کمبل وغیرہ یا طریقہ کار سے کہ وہ ٹینٹ ٹاؤن جو بسائے جا رہے ہیں. ایک تو وہ مرحلہ ہے. دوسرا ریہیبلیٹیشن کا ہے کہ پرماننٹ ان کو بیسس پر بسایا جائے گا. ان میں دو تین مسائل اور بھی نشاندہی ہو رہی ہے. بچوں کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا جن کے لواحقین فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. تو پہلی بات جو ہے مالی امداد جو آ رہی ہے اس کا استعمال واقعتاً صحیح ہوگا، وہ ان لوگوں تک پہنچے گی، اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوگی یا پلفریج نہیں ہوگا. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شروع دن سے پہلے لمحہ سے صدر مملکت جو فرما رہے ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مالی امداد آ رہی ہے اور جو امداد کسی قسم کی آ رہی ہے اس میں کسی قسم کی خورد بورد کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی یہ انہی تک پہنچے گی اور انہی کی امداد انہی کو ملے گی جن کے لیے آ رہی ہے. اس میں خورد بورد کا کوئی امکان نہیں چونکہ مانیٹر کر رہے ہیں. اور مختلف سٹیجیں پہ دوسری بات بھی میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پوائنٹ کو نگاہ میں رکھے ہوئے شروع سے اور ہر طریقہ سے کوشش میں ہے کہ ایک آنا بھی ضائع نہ ہو اور پھر کسی کے اور کے ہاتھ نہ جائے جو متاثر نہ ہو، اور اس طریقہ سے یہ کرپشن تصور ہوگا. اور یقیناً اس کو بنایا گیا ہے کہ کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی اور متاثرین تک جائے گی. اور جتنی یہ اربوں میں ہے امداد جو پہلی دفعہ ملی ہے اور جذبے کے ساتھ ایثار اور قربانی اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے، تو اس کا استعمال یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ متاثرین کے لیے ہوگا، اس میں کوئی خورد بورد نہیں ہوگی. دوسرا نقطہ بڑا اہم ہے کہ بچوں کے حوالے سے یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جو بچے لاوارث ہو گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، جن کا تمام والدین فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اب تو ابتدائی طور پر ان کو کہیں رکھا جا رہا ہے یا وہ زخمی ہیں اور ان کو ہسپتالوں میں علاج مل رہا ہے، تو اس کے بعد ان کی کیا فیٹ ہوگی؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور پالیسی بھی طے کی ہے کہ کسی بچے کو کسی کے حوالے نہیں کیا جائے. اگر کسی بہانے سے بھی وہ لینا چاہے گا کہ یہ بچہ ہمیں دے دے ہم پالیں گے تو وہ بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. پوری طرح سے دیکھ بھال ہو رہی ہے اور ڈیٹا بیسڈ ان کا ساری چیز طے کی جا رہی ہے تاکہ وہ لاوارث بچے کہیں ٹریفکنگ میں استعمال نہ ہو جائیں، بعد ان کے ساتھ جو ان کی قسمت سے کھیلا نہ جائے. تو اس کے لیے پوری گورنمنٹ آف پاکستان احتیاط کر رہی ہے. اسی حوالے سے وہ بچہ لاوارث جو ہے وہ لاوارث اب نہیں رہا، وہ گورنمنٹ کے فرائض میں ہے کہ وہ ایک ہماری امانت ہے اور اس امانت کو امانت ہی رہنے دیا جائے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گورنمنٹ بڑی محتاط ہے اور اس کے لیے اقدامات لیے گئے. جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے، عورتوں کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ احتیاط پوری طرح سے برتی جا رہی ہے. اور تیسری بات جو ابھی چترالی صاحب بھی کہہ رہے تھے
کہ ان کو पूरी तरह से एक तो सामान जो है वो भी यकीनन मुतासरीन को मिल रहा है और मिलेगा। जो भी रह गया वो उन इलाकों में जहाँ भी जैसे नीलम वैली है या जेहलम वैली है, तो वहाँ पे जो 133 देहात थे उनके ज़राए आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहा ही नहीं किसी किस्म का। अब उन पे भी अप्रोच हो रही है और जो अभी तक इमदाद नहीं मिली उनको भी इंशाल्लाह यकीनन मिलेगी। चौथी बात जो आ रही है बबल हो के कि ये 100 साल के लिए जैसे कहते हैं नंबर स्कोर करने के, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये कौमी जज्बा ऐसा है जिसमें किसी अपोजिशन और गवर्नमेंट ने ये नंबर स्कोर करने की गेम नहीं की है, बल्कि तवातुर से एज ए कौम वो पूरी तरह से कोशिश में है कि कश्मीर में या सूबा सराद में जो मुतासरीन हैं उन तक अप्रोच हो, मेडिकल एड उनको पहुँचाई जाए, खाने का बंदोबस्त हो, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त हो। तो हर हवाले से मुकम्मल तौर पर तमाम गवर्नमेंट सूबाई और वहाँ की जो सूबा सराद की है उसका गवर्नर, उसका चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी तमाम जो अफसर हैं वो भी पूरी तनदेही से और हामा वक्त लगे हुए हैं कि जो मुतासरीन हैं उन तक हर किस्म की इमदाद दी जाए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि रिहेबिलिटेशन ये एक मामूली सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि तमाम मकानात, सरकारी दफातर और सेक्रेटरीट इवन प्रेसिडेंसी आज़ाद कश्मीर में तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब ले होगा और ये हाउसेस तामीर होंगे तो अब इसमें गवर्नमेंट के ये तमाम उसने मुताला किया है कि जो खराफात वहाँ से हमने पाई है, जो चीज़ें हमें डिटेक्ट हुई हैं कि इनमें ये कमज़ोरियाँ थी, यानी सीज़मिक यानी ज़लज़ला के हवाले से जो इमारत सही तामीर नहीं हुई और या कुदरती आफात के हवाले से, तो वो इक़दामात भी इन इमारत को तामीर करने के लिए यकीनन मद्देनज़र रख के दोबारा तामीरात होंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन यकीनन उनको मुकम्मल तौर पर उनको मकानात दिए जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और किसी किस्म का इसमें कोई काहली, सुस्ती या कमज़ोरी नहीं बरती जाएगी। ये चंद चीज़ें थी जो मैं इस मज़े ईवान के सामने पेश करना चाहता हूँ।